الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه إن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلاؤ جو عمل مجھ کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے دور کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ کام کرو، تم کو جنت ملے گی اور تم کو جہنم سے خلاصی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر اس سائل کو چند چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کہ یہ چیزیں تم کرو تو تم کو جنت ملے گی اور جہنم سے تم کو چھٹکارا ملے گا، جہنم سے تم کو خلاصی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو چیز بتلائی کہ دخول جنت کا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا ہے جب تک نہ انسان کے پاس وہ ہو۔ وہ ہے اللہ رب العزت کو معبود ماننا، اس کو خالق رازق، اس کو مالک ماننا، اس کو مشکل کشا، اس کو حاجت روا ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، چونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ شرک کے علاوہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کروں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، تو شرک سے اجتناب کرنا، شرک سے بچنا، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، جو شخص یہ کام کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ فرمائی تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، چونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے سلسلے میں متعدد احادیث موجود ہے کہ جس شخص نے من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر جس شخص نے نماز کو ترک کیا وہ فقد کفر، اس شخص نے کفر کیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ جیسے ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بہت سارے شرطیں رکھی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر ہی نہیں، یعنی نماز تم کو پڑھنی پڑے گی۔ اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر نماز کے سلسلے میں ہم کو ابھارا گیا ہے، اور نماز بھی کون سی نماز کہ جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، ایسی نماز نہیں کہ آیا دو ٹکرے مار کر چلے گیا۔ نماز بھی ایسی نماز ہو کہ جو حقیقتاً نماز لگے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو نماز میں سستی کرتے پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے، جب ان کو مرضی آئے پڑھی، جب مرضی نہیں آئی، جب ان کی مرضی نہیں ہے تو نہیں پڑھی، یا انہوں نے کہا کہ اس وقت اذان ہوئی ہے تو ہم 5 بجے پڑھیں گے، یا انہوں نے کہا کہ ابھی وقت شروع ہوا یا ہم ابھی پڑھیں گے، یعنی جب ان کو اچھا لگے اس وقت پڑھے، اس طریقے کی نماز نہیں، بلکہ وہ نماز جو مقصود اور مطلوب ہے، ایسی نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے قرآن کریم کا حکم ہے کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے، فحاشی سے انسان کو روکتی ہے، تو وہ تب ہی روکے گی جب انسان وہ نماز پڑھے گا جو مطلوب ہے۔ تو جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے جو ہم سے مطلوب ہے، جو ہم سے چاہی جا رہی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم تمام تر جرائم سے محفوظ رہیں گے،
اس کے ذریعے سے ہم تمام تر برے کاموں سے محفوظ رہیں گے جو ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب بنے گا. یہ دوسری چیز. تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ. زکوٰۃ بھی چونکہ اسلام کا ایک اہم رکن اور بنیادی رکن ہے. جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے جو بنیادی 5 چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے. تو جو شخص زکوٰۃ ادا کرے گا یہ چیز بھی اس کو جنت میں داخل کروائے گی، جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنے گی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرمائی وہ ہے وَتَصِلُ الرَّحِمِ، کہ صلہ رحمی کرنا، آپس میں تعلق کو قائم رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کو قائم رکھنا، قطع تعلقی سے بچنا، یہ چیز بھی دخول جنت کے لیے سبب اور ذریعہ ہے. اب اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، تو اس کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں میں پھوٹ ڈالنے والا شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو دخول جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو فرمائی وہ یہ کہ تم صلہ رحمی کرو. فقیہ ابو اللائث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسے ہیں کہ جن پر دوام اور استقلال سے اللہ رب العزت انسان کو پہاڑ کے برابر نیکیاں دے گا. یعنی بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر انسان کو اللہ رب العزت نیکیاں دے گا جو 5 چیزوں پر مداومت اختیار کرے گا، اور ان چیزوں پر مداومت کی برکت سے انسان کو رزق میں بھی وسعت ملے گی، رزق میں بھی کشادگی ملے گی. ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز صدقے پر مداومت، اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو. یعنی انسان کی اگر حیثیت 1 روپے کی صدقہ ہے تو مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر وہ 1 روپے صدقہ کرتا رہے گا تو یہ اس کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہوگا. اس کے ذریعے سے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے یہاں اس کو اجر عظیم ملے گا. دوسری چیز جو انہوں نے بیان فرمائی وہ فرمائی کہ صلہ رحمی کرنا مداومت کے ساتھ، یعنی انسان صلہ رحمی کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ بھی انسان کو بڑی بڑی نیکیاں دلوائے گا اور اس کے ذریعے سے انسان کے رزق میں وسعت ہوگی. تیسری چیز جو انہوں نے بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے آواز بلند کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے راستے میں اس چیز کے لیے نکلنا. اور چوتھی چیز انہوں نے فرمائی کہ ہمیشہ جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ کے یہاں اس کو بڑا انعام ملتا ہے اور اس کے رزق میں بھی وسعت اور برکت ہوتی ہے. اور 5ویں چیز انہوں نے بیان فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ جو شخص اچھا برتاؤ کرے گا تو اس سے بھی اس کو بڑا انعام ملے گا اور اس کے رزق میں بھی وسعت ہوگی. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جن چیزوں پر ہم عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ جائیں گے اگر ہم ان پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.